अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में आज 27वीं आइनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने तरमीम को यकसर मुस्तरद किया और एहतजाज किया। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल को दोबारा सेनेट भेजा जाएगा। पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान आइनी मुसव्वदे में इजाफी तरमीम को भी शामिल किया गया है। इब्तदाई मजमूई शिकों की तादाद 59 बताई गई थी, मगर अब शिकों की तादाद 62 तक है। सेनेट में कार्रवाई के दौरान तकनीकी खामी की बात भी सामने आई थी। मुजव्वज़ा तरमीम में चंद तकनीकी और इस्तिलाही इस्लाहात भी शामिल हैं ताकि कानूनी इबहाम दूर किया जा सके। एक अहम तब्दीली यह है कि बिल में जहां सिर्फ चीफ जस्टिस लिखा था, वहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्तिलाह शामिल करने का फैसला किया गया है ताकि अदालती ओहदों की वाज़ेह शनाख्त रहे। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2A में भी तरमीम की गई है। आर्टिकल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आइनी अदालत के अल्फाज का इजाफा करना मकसूद है। ये तरमीमी ज़बान इस मायने में अहम है कि आइनी और अदालती दायराकार और इख्तियार की तकसीम को नए अंदाज में मुरत्तिब किया जा रहा है। 2 रोज़ कबल सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी थी और इस मंजूरी के बाद मुल्क में एक आइनी अदालत कायम करने का तसव्वुर सामने आया। इसी मंजूरी में सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना देने की बात सामने आई और आइन में सर्विस ढांचे की तश्कील 9 के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तश्कील देने का इंतजाम शामिल किया गया था। ये बुनियादी निकात आइनी ढांचे, अदालती तरकीब और सदर अफवाज के ओहदों की हैसियत में तब्दीली के हवाले से कलीदी हैसियत के हामिल है। बिलावल भुट्टो ने असेंबली में कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता और साथ ही मुल्क की मुसल्लह अफवाज की बैनुल-अक़वामी पजीराई का जिक्र करते हुए फौजी कारनामों और उन पर मिलने वाले एजाज़ात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसी हवाले से फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया है और 27वीं आइनी तरमीम में इसको शामिल करने की हिमायत भी की गई है। बिलावल ने अपोजिशन को यह मशवरा भी दिया कि एहतजाज के बजाय कमेटी में बैठ कर मामला तय किए जाएं और एहतसाब हुकूमत का काम है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन ने तरमीम को मुस्तरद किया और ऐवान में एहतजाज जारी रखा। स्पीकर ने ऐवान में मुसालहत की कॉल दी और दोनों फरीकैन से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ज़राए बता रहे हैं कि तरमीम सेनेट में दोबारा लाई जाएगी। यूँ आइनी अमल में तरामीम को हतमी शक्ल देने के बाद पार्लिमानी तरीक़ाकार के मुताबिक हतमी हुसूल तय किया जाएगा। आखिरकार 27वीं आइनी तरमीम, जिसका 26 के बाद से तज़किरा रहा है, वो मंजूर कर ली गई है और फॉर्मली उसको बस हतमी मंजूरियाँ रह गई हैं। पार्लिमान उसको मंजूर कर चुकी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 27वीं आइनी तरमीम तारीख में एक कामयाब इस्लाह के तौर पर याद रखी जाएगी या सियासी तनाज़े की अलामत के तौर पर? शहजाद चौधरी साहब, आइनी तारीख में बेतहाशा तरामीम रही हैं। हम 27 तक पहुँच गए और 28वीं का तज़किरा अभी से शुरू है। बहुत सी मुतनाज़े रहीं और कई पर कहा गया कि इज्तिमाई दानिश का इजहार है। 27वीं तारीख कैसे याद रखी जाएगी? जो कुछ अब तक सामने आया, जो कुछ पता चल रहा है, ये क्या बता रही है तरमीम? 18वीं तरमीम और इसका मुकाबला और तकाबुल 18वीं तरमीम से कीजिए। 18वीं तरमीम की जो कबूलियत या मकबूलियत है वो क्या अभी कायम है, यानी है अपनी जगह पे? मेरे ख्याल में सिवाय चंद एक दो शिकों के, बाकी तो जनरली बहुत उसको सिक्योर भी है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी भी है और उसको कबूल भी किया जाता है और वो समझा जाता है कि एक अच्छी तरमीम है 18वीं तरमीम, जो कि हमारे जिसके अंदर के प्रोविंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर्स हुई और बड़ी अच्छा, यानी प्रोविंसेस की हद तक तो कम से कम बहुत अच्छा रहा। वो कि उसके अंदर अभी कुछ झोल बाकी हैं। बहरहाल सूरत वो एक उसको वाइड एक्सेप्टेंस है। उसके बाद आ जाइए, एक शिक शामिल की गई थी 58(2)B, जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने में शामिल की गई थी। उसको आपने देखा कि वो उसके बाद ख़त्म कर दी गई और वो इसलिए ख़त्म कर दी गई क्योंकि आम तौर पर तासुर ये था कि ये एक रिग्रेसिव स्टेप, ये शिक है। अच्छा, 26वीं तरमीम जो है अभी हमने चंद माह पहले, मेरे ख्याल में इसी साल में के शुरू में अवाइल में पास हुई है, जिससे ये आइनी बेंच बना। उसके ऊपर अभी से बहुत सारे सवाल आते हैं। गो कि अभी उसका मुकदमा इस वक्त आइनी बेंच के सामने ही है 26वीं तरमीम के ऊपर, लेकिन अब 27वीं आगे जो उसको कवर दे देगी। यानी जो कुछ करेक्शंस करनी थी वो करेक्शन 27 में कर ली गई हैं, लेकिन 26वीं की अफादियत आपको पता है कि सिर्फ 4-5 माह रह सकी। तो इसलिए हर तरमीम जो भी होगी, जो भी कदम लिया जाएगा, उसकी अफादियत वक्त तयन करेगा और वो ये बताएगा, वक्त बताएगा कि अच्छा इसकी अफादियत है, इसकी कामयाबी है, इसकी पायदारी है, या ये कबूलियत और मकबूलियत दोनों की शक्ल में क्या ये अपने तौर पे अपनी जगह बना पाई है या नहीं।
تو میری نظر میں تو ابھی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. بہت بڑے ڈھانچے میں تبدیلیاں ہیں, عدالتی ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلی ہے, اور اس کے بعد آپ نے 243 248 دونوں کا ذکر کیا. 248 میں اس لیے نہیں گنتا کیونکہ وہ شخصی ہے, یعنی عہدے سے تعلق ہے, شاید 243 کو بھی اسی میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن باہر صورت نئے سٹرکچرز بن رہے ہیں دونوں ترمیموں کے بعد. یہ سٹرکچرز کتنے وائبل, کتنے اچھا کام کرتے ہیں, کس طریقے سے پاکستان کے انصاف کے نظام کو یا عدالتی نظام کو بہتر کر پائیں گے, اس کے اوپر ہم نے بہت بحث کر لی آپس میں, اور ہم نے کہا ہے, ہمارا خیال سب کا یہ ہے کہ جب تک وہ 80% لوگوں جو 90% عام عوام ہے ان تک نہیں پہنچ پائے گا, اس وقت تک اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ جھول نظر آتا ہے. باہر صورت اس کو کام کرنے دیتے ہیں, 6-8 مہینے میں پتہ لگ جائے گا. دوسری بات, جہاں تک باقی جو ڈھانچے تبدیل ہو رہے ہیں ان کی بھی افادیت کا پتہ لگ جائے گا. اگر تو وہ بہترین کام کیے, اور ابھی تک ہمارا نظام کافی حد تک ٹھیک چلا, لیکن اگر اس میں اور بہتری لائی جا سکتی ہے تو ول نو, اور اگر نہیں کرے گا تو ہم خود ہی عوام اور سیاست اور یہ ریاست یہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ نہیں بھائی یہ کام ہم نے کوشش کی, یہ کام چلائے. جہاں پر نیت کے اندر تھوڑا بہت فتور ہوگا اور شخصی معاملات آئیں گے, وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی افادیت, قبولیت, مقبولیت تینوں اثر انداز ہوتی ہیں. اور کوئی آنے والی اسمبلی, جلد آنے والی اسمبلی, کسی بھی وقت آنے والی اسمبلی 2/3 کے ساتھ مان کے کہے گی کہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو تبدیل کریں گے. تو بات صورت میں نے کہا کہ اس کے اوپر آج فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے, اس کے اوپر سوالات بہت سارے اٹھے, ہم نے بحث بھی بہت کی, لیکن آگے چل کے اس کا فنکشن دیکھیں گے پھر پتہ لگے گا کہ یہ اچھا ہوا یا بہت اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. رضا صاحب آپ کی رائے میں آئینی استحکام اور مستقبل کی قانونی سمت کے لیے یہ سنگ میل ہوگی, عارضی ثابت ہوگا یہ تمام معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا؟ اور ایک اور کامنٹ کیجیے گا, صدر پاکستان کو تاحیات استثناء کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے, آپ کے خیال میں جمہوری اقدار کے مطابق یہ منافی ضرورت کیوں سمجھی گئی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ جو ترمیم ہے 27ویں, اس میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ایکسپیریمنٹیشن کی جا رہی ہے, اور ایک دم ہی ایک بالکل نئے عدالتی ڈھانچے کو متعارف کروایا جا رہا ہے. اب یہ بات درست ہے کہ جو پچھلا جو ماضی کی ارینجمنٹ تھی وہ بھی کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر پائی تھی. ہم سب کے سامنے ہے, اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوتی رہی ہے. اور اب یہ نئے آئینی عدالت کے قیام سے کیا ایسا تبدیلی آ جائے گی جو کہ انصاف کے تقاضوں کو مزید پورا کرے گی یا ملک میں کچھ استحکام کا باعث بنے گی, یہ مجھے تو یہ واضح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسی جو ہے بات یہاں پر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصلاحات کی جہاں ضرورت ہے تو وہ تو صوبائی ہائی کورٹس اور نیچے ان کے تحت جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پر ہے, جہاں پہ لاکھوں کیسز زیر التوا ہے. ایک تقریباً 10-11 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں سب آرڈینیٹ کورٹس میں, شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں, یہ پرانا ڈیٹا تھا. تو اس لیے یہ تو وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. اور یہ بات ضرور ہے کہ اس میں ان دونوں جو اہم ترامیم کے جو پہلو ہیں اس سے ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ اب ضرور ہوگی. موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس کو مزید آگے چلانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے آئینی, قانونی اور دیگر طریقوں سے. اور اس لیے اب یہ شاید اس لیے کیا گیا ہو, اور یہی خیال ہے کہ اس سے استحکام آئے گا, کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا. یہ بات بظاہر تو درست معلوم ہوتی ہے کہ اس سے ایک استحکام کی امید یا شبہ پیدا ہوتا ہے, لیکن ہم پاکستان کی تاریخ پہ اگر جائیں تو اس سے تو استحکام کسی بھی چیز پر نہیں آتا. بڑے بڑے لوگ جو کہ 9-10 سال بھی حکومت کی وہ بھی مشکلات میں آ جاتے ہیں, اور حکومتیں جو ہے 2 سال 3 سال کوئی نہ کوئی ایسے واقعات, کوئی نہ کوئی ایسی مسائل بنتے ہیں خود اشرافیہ کے اندر, رولنگ طبقات کے اندر بنتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہ لڑائی ہو رہی ہے, یہ بھی ایک رولنگ کلاس کے اندر جو ہے کھینچا تانی ہے, پاور سٹرگل ہے. تو کیا یہ ضمانت بنے گی استحکام کی, یہ بھی قبل از وقت ہوگا کہنا. تاریخ تو ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. رہی بات صدر کے استثناء کی, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ استثناء جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور نہ صدر کی نہ کسی اور کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک آفس جو ہولڈر ہوتے ہیں
یا وہ لوگ جو کہ سرکاری پوزیشنز پہ پہنچتے ہیں ان کا احتساب تو جو ہے وہ ایک سکیم میں ہے، ایک آئینی قانونی تقاضا ہوتا ہے استثنا حاصل کرنے کا. اب یہ بھی دیکھیے نا، یہ بھی ایک ضمانت کے طور پر، سیفٹی والو کے طور کے اوپر انسرٹ کی گئی ہے تاکہ کل کلا کو اگر کوئی سیاسی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے موجودہ صدر پاکستان کو یا کسی اور کو. لیکن وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عائشہ، وہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھی قائم اور دائم نہیں رہتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور مجھے جو پرابلم ہے اس ترمیم سے، لوگ تو اور بہت زیادہ آہو بکا کر رہے ہیں اخبارات میں، مجھے پرابلم ہے کہ اس کی جو عجلت دکھائی دی ہے، وہ جلد بازی جو ہے وہ بالکل درست نہیں تھی، کیونکہ اس کے اوپر اور غور و خوض ہو سکتا تھا اور بہتری لائی جا سکتی تھی. اور جلد بازی پہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی. افتخار صاحب، آپ کے خیال میں اس ترمیم سے آئینی ڈھانچے کی مضبوطی ہو رہی ہے، سیاسی مفادات کی تسکین ہے؟ کہا جائے کہ یہ عدالت، صدر اور فوج کے تعلقات میں توازن پیدا کرنے والے اقدامات ہوں گے یا سیاسی مفادات کی تکمیل ہے؟ آپ کے سوال کے بارے میں میرا جواب وہی ہے جو میرے دوستوں کا ہے. سب کچھ ابھی قبل از وقت ہوگا کہ اس کے مثبت و منفی پہلو کیا ہوں گے. جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے. البتہ صدر کو جو ایک خاص اجازت دی گئی ہے کہ اس پہ مقدمات نہیں ہو سکتے، یہ عمل سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے ایک جمہوری پروسیس کے اندر. کہ اگر آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، اور آپ اس سے کچھ لوگوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر ایک ایسا سوال ہے جس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی. اور ممکنہ طور پہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ممکن ہے کبھی کوئی اتنا طاقتور پارٹی آ جائے کہ وہ اس شک کو ختم کر دے. تب تک ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ شک مناسب نہیں تھی، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی. ایک بات جو اور بڑی وضاحت مانگتی ہے کہ اس کی افادیت اور کیا ہوگی. افادیت جیسے یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دو پارٹیوں نے طے کیا تھا کہ ہم ایک کوڈ بنائیں گے، اس کوڈ تک وہ پہنچ گئے. یہ افادیت اس کی ہے، اس پہ وہ اکٹھے ہیں. اور اگر آپ نے جیسے بلاول کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، بلاول نے بڑا کھلے اور واضح طور پہ اس کی حمایت کی ہے. تو دو بڑی پارٹیوں نے حمایت کی ہے، اور آج اس کی باقاعدہ ووٹنگ پہ 4. تو پھر جنہوں نے بڑا نعرہ لگایا 18ویں ترمیم کا، ماضی تو یہ کہتا ہے کہ جب جو چاہیے تھا وہ ایکسٹینشنز رہیں، 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم، وہ تو دیا جاتا رہا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا، کل کو تو ترمیم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے وقت اور حالات کے تناظر میں. جی، میں نے آپ سے عرض کی کہ کل کوئی پارٹی ایسی آ جاتی ہے جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو وہ روک سکتی ہے، وہ ختم کر سکتی ہے نا. ایک ہی چیک اینڈ بیلنس ہے نا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا کہ 2/3 میجورٹی. اگر ایک پارٹی ایسی آ جاتی ہے وہ 2/3 میجورٹی کی بنا پر اس کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو نکال دے گی. تو یہ بات ہے. یہ کسی کے چیز کے بارے میں اس وقت کہنا بہت مشکل ہے. اس کا صرف ایک جو اچھی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام والوں نے جو UUI نے 4 ووٹ اس کے خلاف دیے، اور بہت اچھا رول تھا ان کا. کاش PTI والے بھی بیٹھے ہوتے اور وہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کراتے. کم از کم یہ جواب تو آتا کہ اتنے 100 ووٹوں کے مقابلے میں اتنے لوگوں نے مخالفت کی، اور یہ 4 کی بجائے یہ عدد 40 45 60. بالکل صحیح. مطلب اپنی رائے کا آپ اظہار تو کرتے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں پارلیمان میں. بالکل. اور یہی پارلیمانی جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے پارلیمانی جمہوریت آگے جائے گی. مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور JUI نے جو رستہ اپنایا بالکل جمہوری رستہ اپنایا. اور اب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سینٹ میں یہ کل دوبارہ پیش ہونے جا رہی ہے تو کیا سینٹ سے اتنے ووٹ کل اس کو مل جائیں گے دوبارہ جتنے ووٹ پہلے ملے؟ یہ ایک چیز ہے جو دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. زیغم صاحب، 27ویں ترمیم آپ کی رائے میں پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش اور آئینی شعور کا مظہر ہے؟ طاقتور سیاسی قوتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، یہ صرف ان کی ترجمانی ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو آج افتخار صاحب نے جو صوفیانہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا میں اس سے بڑا متاثر ہوں. صوفیانہ تجاہل عارفانہ، کیا بات.
عارفہ دیکھیں، افتخار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر صاحب کو استثناء کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ اگر افتخار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پاکستان میں تو کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر ان ترامیم کا مقصد کیا ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی تک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے؟ کیا یہ اسے بڑے ریفارمز پلان کا حصہ ہے کہ پولیس اور چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران اشرافیہ ہیں، اس سب کو بدل کر عوام کے لیے انصاف یقینی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل چل رہا ہے پاکستان میں؟ نہیں چل رہا۔ تو انصاف کی فراہمی تو سینٹرل نہیں ہے نا جی، اس کے ریفارم کا تو کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ اوپر تو آپ ذرا بعد میں ہی پہنچتے ہیں نا، پہلے آگے ہر جگہ آپ ریفارم کر لیتے ہیں جب۔ کیا اس کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد انسانی آزادیوں کو زیادہ کرنا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ استحکام ہونا چاہیے، استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان میں ترقی نہیں آئے گی۔ اب استحکام کے دو طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی لارجر کنسنسس بلڈ ہوتا، رولز آف دا گیم بنتے، تمام پاکستان کی اشرافیہ ایک ایجنڈے پر، ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو کے آگے کا ایک راستہ بناتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کو مضبوط بنایا جائے، اور وہی کام اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ ترمیم اسی کام کا حصہ ہے۔ یعنی پاکستان کو آپ کہہ لیں استحکام کا ایک راستہ ہے، دوسرا کہہ لیں موجودہ ہائیبرڈ سسٹم کو مضبوط بنانے کا راستہ ہے۔ آپ باتوں کو جیسے دیکھتے ہیں اس کے مطابق تبصرہ کر سکتے ہیں۔ پروسیجرل حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح کی شفاف مشاورت ہونی چاہیے تھی، جس طرح کی پارلیمانی بحث ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے متبادلات ہیں وہ آنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ اس طرح کی کنسنسس بلڈنگ نہیں ہوئی۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے بعد میں، اس کے نتیجے میں جو طاقت کا ارتکاز ہے، جو مرکزیت ہے طاقت کی، وہ آگے بڑھے۔ چیکس اینڈ بیلنسز کمزور ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو عدلیہ کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے ایک ایسا درخت اٹھا کے یہاں لگایا ہے جو یہاں کا ہے نہیں۔ آپ نے کامن لا کی دنیا میں، جو پاکستان کا کامن لا کا ایک عدالتی نظام ہے، اس میں آئینی عدالت کو لائے ہیں، جو ایک مختلف طرح کے عدالتی نظام میں ہوتا ہے۔ ہمارا جو نظام ہے وہ پریسیڈنٹ پہ چلتا ہے، نظیر پر چلتا ہے، اور جو آئینی عدالت ہے وہ نظیر پر نہیں چلتی۔ اور اب سپریم کورٹ میں جو دائرہ کار کا تنازع ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک طرف سپریم کورٹ ہوگی، ایک طرف سے آئینی عدالت ہوگی۔ سپریم کورٹ بار بار کہتی رہی ہے کہ وہ فائنل آربائٹر ہے، تو وہ فائنل آربائٹر تو نہیں رہے گی، اور آئینی عدالت جو ہے وہ اس کی کسی نظیر کو نہیں مانے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مصر میں، ترکی میں، روس میں، وہاں پہ بھی آئینی عدالت، سر آئینی عدالت کے فیصلے بائنڈنگ ہو گئے اس سپریم کورٹ پر، بلکہ تمام عدالتوں پر۔ جی بائنڈنگ تو ہوں گے، تمام عدالتوں پہ ہوں گے، لیکن تنازعات تو پھر بھی پیدا ہوں گے نا جی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک دو متوازی نظام، کہ ایک طرف آپ کا کامن لا والا نظام بھی تو موجود رہے گا نا، اور اوپر سے یہ سول لا والی عدالتی نظام بھی آ جائے گا، تو کیسے یہ آگے کو چلتے ہیں۔ تو چلیں، آج امید رکھ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری نکلے گی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید تو اچھے ہی کی رکھی، مگر اوپر جیسے رضا رومی صاحب نے کہا تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ ضابطہ، قوانین، پڑھائی لکھائی، بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو آنے والے دن طے کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے نصاب تعلیم یا نظام تعلیم ہمارے ہاں دوہرے تہرے ہیں، کیا بدلے جا سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بحث کے دوران ایک بار پھر نصاب تعلیم کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، پاکستان کی تاریخ میں نصاب تعلیم ہمیشہ سیاسی، مذہبی اور طبقاتی بحثوں کا محور رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر چند سال بعد نصاب کو تبدیل کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیا اس تبدیلی کا مقصد قومی ہم آہنگی ہے یا کسی مخصوص طبقے یا نظریے کو مضبوط کرنا؟
आज 3 बड़े तालीमी धारे मतवाजी तौर पर चल रहे हैं। मदरसा निज़ाम जो मजहबी तालीम पर मबनी है, सरकारी निज़ाम जो निसाब के लिहाज से 12 इस्लाहात की जद में रहा, और ओ लेवल और ए लेवल निज़ाम जो आलमी मयार की तालीम के नाम पर अशराफिया और मुतवसत तबके के दरमियान एक वाज़े लकीर खींचता है। ये तीनों निज़ाम ना सिर्फ मुख्तलिफ निसाब पढ़ाते हैं बल्कि मुख्तलिफ जहन, सोच और तर्ज फ़िक्र पैदा करते हैं। यही वो मकाम है जहाँ से सवालात उठते हैं कि क्या रियासत एक ही मुल्क में 3 मुख्तलिफ सोच रखने वाले शहरी तैयार कर रही है? क्या ये निज़ाम कौमी वहदत के लिए ख़तरा नहीं? तालीमी निसाब में तब्दीली की रिवायत पुरानी है। अयूब खान के दौर में तालीम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की बात की गई मगर अमल महदूद रहा। भुट्टो ने तालीम को कौमियाने यानी नेशनलाइज करने का ऐलान किया। ज़ियाउल हक के दौर में निसाब के अंदर मजहबी शिद्दत पैदा हुई। मुशर्रफ दौर में रोशन ख्याल एतदाल पसंदी के नाम पर कुछ मवाद निकाला गया। इमरान खान के दौर में सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए एक नया मॉडल पेश किया गया मगर हकीकत में ये भी मुकम्मल कौमी यकसानियत पैदा ना कर सका। निसाब की तब्दीली अक्सर सियासी मकासद के तहत की गई, ना कि इल्मी और समाजी ज़रूरत के तहत। मदरसे का तालिब इल्म मजहबी दुनिया तक महदूद रहता है। सरकारी स्कूल का तालिब इल्म मुकाबले की दौड़ में पीछे रह जाता है, जबकि ए लेवल या ओ लेवल पढ़ने वाला नौजवान आलमी मयार की तालीम के साथ आला मुराद याफ्ता तबके में शामिल हो जाता है। क्या एक कौम 3 तरह के शहरी पैदा करके तरक्की कर सकती है? क्या निसाब में तब्दीली का मतलब महज किताबों का तबादला है या सोच, अक़दार और शऊर की तश्कील नौ? अगर मकसद एक ऐसा निसाब बनाना है जो साइंस फ़िक्र, तनक़ीदी शऊर और समाजी इंसाफ पैदा करे तो उसके लिए सिर्फ निसाबी तब्दीली नहीं बल्कि माशी और तबक़ाती ढांचे की असर-ए-नौ तश्कील ज़रूरी है। जब तक मदरसे, सरकारी स्कूल और निजी इदारे एक ही मयार पर नहीं आते तब तक कोई निसाब कौमी यकजहती पैदा नहीं कर सकता। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। निसाब तालीम में बार बार तब्दीली के दावे और वादे कौमी हम आहंगी या सियासी मफादात के हुसूल का जरिया। ज़ैगम साहब, फिर दोबारा बात हुई कि निसाब का मामला सूबों से निकल कर वफाक तक जाना चाहिए, निसाब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ग्रास रूट के मुताबिक होना चाहिए या तरक्की करने वाला होना चाहिए, मज़हब के करीब होना चाहिए या दुनिया के बराबर चलने को होना चाहिए। हम समझ नहीं पाए मगर हमने जितनी बार भी तब्दीलियाँ की वो किस मकसद को थी? कौमी हम आहंगी, सियासी मफादात या किसी खास बयानिए के लिए? हमारे कौमी हीरो हैं, उनका नाम है होशो शीदी। 1843 में 1857 की जंग आज़ादी से 14 साल पहले उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सिंध की आखिरी जंग की क़यादत की थी। उनका नारा बड़ा मशहूर है। उनका नारा है मरसू मरसू सिंध न डेसू। ये जो हमारी हुक्मरान अशराफी, उसका भी एक नारा है बिल्कुल वैसा ही, मरसू मरसू तालीम न डेसू। अब आप देखिए 2.5 करोड़ बच्चा बाहर फिर रहा है, तालीम का हशर नशर है, स्कूलों में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और यहाँ पे ये क्या बातें लेकर आते हैं, करिकुलम करिकुलम करिकुलम। 2% GDP का आप खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के तालीम पर, कम से कम 4% होना चाहिए। मसला आपने हल करना है करिकुलम से, और करिकुलम से भी कैसे कि जो 3 पैरेलल सिस्टम हैं किसी ना किसी तरीके से कोई जोड़ लगाए, ऐसी गांठ लगाई जाए कि वो किसी एक जगह पे आ जाए। कैसे आ जाए? आपने बताया कि तबकाती तफरीक का इजहार है। इस तबकाती तफरीक को चले, तबकाती तफरीक तो ख़त्म नहीं हो सकती। स्कूलों में तो हो सकता है कि वो तबकाती तफरीक रिफ्लेक्ट ना करे, और वो इस तरह हो सकता है कि आप 2% खर्च ना करें, आप 5%, 6% करें। स्कूल में भी हर बच्चे पर आप 2,000, 2,500 ना लगाएं, 8-8 हज़ार रुपये कम से कम लगाएं। मुझे एजुकेशनिस्ट बताते हैं कि मिनिमम अगर 8,000 रुपये एक बच्चे पर आप खर्च कर रहे हो तो आप बेहतरीन तालीम दे सकते हैं सरकारी स्कूलों में। सही। अब सरकारी स्कूलों के अंदर भी तफरीक है। आपको पता है एचिसन भी तो सरकारी स्कूल है ना, और जहाँ कुछ भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, चार्ट नहीं है, और जहाँ पे चाक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वो भी सरकारी स्कूल है। वो भी सरकार चला रही है और उसको भी सरकार चला रही है। आप देखें सरकार भी तो कितनी अच्छी है ना। और प्राइवेट में भी बहुत फ़र्क है। वो महंगे स्कूल भी हैं जिनका आपने बताया, जो बैनुल अक़वामी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कैम्ब्रिज के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक, और उसके साथ स्कूल भी हैं। 1.5 स्कूल वाले के जो बच्चे स्कूल वो जो गवर्नमेंट के साथ कम्पीट कर रहे हैं। फिर मदरसे भी हैं। मदरसे में कौन जाता है? मदरसे में वो वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं जो बच्चों को ना खाना खिला सकते हैं, ना बुनियादी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, जिन पर बच्चे एक बोझ है। और यहाँ पर भी 33% हैं।
ٹھیک. تو سنگل نیشنل کریکولم کے نعرے یہ محض نعرے ہیں. تعلیم کو دیکھنا کہ تعلیم میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں، انڈائزار کو لائیں، پھر تعلیم کی کوالٹی بہتر کریں. سب سے پہلے آپ سرکاری اسکولوں میں ڈیلیوری دیں، سرکاری اسکولوں کو بہتر کریں، پھر باقیوں کے پیچھے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، یہ ہمارے ایک ہی ملک میں نظام تعلیم ہے، تین مختلف سوچیں پروان چڑھ رہی ہیں. یہ بچے ہیں جو ملک کا مستقبل ہے. یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ تعلیم اس کا ایشو ہونا چاہیے، تعلیم اس کا ایشو ہونا چاہیے. مستقبل تو قوم کا ہوتا ہے. کیا کسی کو احساس ہے کس مقصد کو پھر بار بار کریکولم بدلنے کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے عائشہ، مجھے تو لگتا ہے کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ میں تو پچھلے 20 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ زبانی جمع خرچ بہت ہے. بڑے بڑے دعوے اور بیانات اور وعدے منشور، چاہے الیکشن کا منشور ہو، چاہے اسمبلیوں میں تقاریر ہو، لیکن عملاً اس کا رزلٹ نہیں نکلا. آج سے 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، اور میں اس وقت سرکاری ملازم بھی تھا، کہ جی پیسے نہیں ہیں سرکار کے پاس، اسکولوں کی حالت ناگفتہ بے ہے کیونکہ بجٹ بڑا کم ہے. پھر 18ویں ترمیم ہوئی، آج سے آپ کو معلوم ہی ہے تقریباً 15 سال بھی اس کو ہونے کو ہیں، 14 سال ہونے کو ہیں، اور یک صوبائی بجٹ جو ہے وہ 3 گنا بڑھے ہیں، اور تعلیم کے بجٹ بھی بڑھے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بچے بھی بڑھے ہیں اس ملک میں، اسی حساب سے آبادی بھی بہت بڑھی ہے، اور بچے بھی آبادی بھی بڑھی ہے. لیکن عائشہ، جو پیسے خرچے جاتے ہیں وہ نیچے انرولمنٹ میں تبدیل نہیں ہوتے. ابھی بھی بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ابھی بھی کئی اسکولوں کی دیواریں نہیں ہیں، چھتیں نہیں ہیں، بلیک بورڈ نہیں ہے، اساتذہ نہیں ہیں. ٹیچرز کی قلت ہمیشہ پورے ملک بھر میں رہتی ہے. میتھ اور انگلش کے ٹیچر تو ملتے ہی نہیں ہیں، اور اس کو یہی وجہ ہے کہ ایسے اسکول بھی ہے کہ وہاں پہ سب بچوں کو ایک ہی ٹیچر پڑھانا ہوتا ہے. تو ان تمام وجوہات کی بنا کے اوپر جو سرکاری ہمارے اسکول کا نظام ہے وہ تو اس وقت بالکل بیٹھ گیا ہوا ہے. اب رہی بات یہ اس کو یکساں کرنے کا جو طریقہ کار ہے، دیکھیے یکساں کرنا اچھی بات ہے، اچھی آئیڈیلسٹک بات ہو سکتی ہے، لیکن دنیا بھر میں کہیں بھی یکساں نہیں ہے. پرائیویٹ اور پرائیویٹ اسکول ہر جگہ ہیں، یہاں مغرب میں بھی ہیں، ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے بنگلہ دیش، انڈیا، وہاں بھی ہیں. تو اس میں کوئی آر نہیں ہے. اصل بات یہ کہ وہ بچے اسکولوں میں ہیں یا نہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ اسکول جا رہے کہ نہیں جا رہے، اور جو تعلیم مدارس میں ان کو مل رہی ہے کیا ان کو دنیا کے علوم جو ہیں، سائنس اور میتھمیٹکس، وہ سکھائے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو اگر آغاز کرنا ہے تو مدرسہ کا جو نصاب ہے اس کے ریفارم سے کیجئے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو پاکستان میں اب انتہا پسندی کا ہم نے دیکھا ہے دورہ ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ رضا رومی صاحب، اور وہ تو ہمارے نیشنل کا بھی کسی حد تک حصہ تھی. چیزیں اس میں بھی پینڈنگ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، یہ ایک ہی ملک میں الگ طرح کے نظام تعلیم قومی وحدت کے لیے خطرہ ہیں، یہ بات بھی کی جا رہی ہے. صوبے سے وفاق پر جانا چاہیے، یہ بات بھی کی جا رہی ہے. یہ بار بار دعووں کے باوجود، اس سمجھ کے باوجود ہم اس رخ پر نہیں ہیں جہاں یہ تبدیلی آ سکے. آپ کے خیال میں بھی جس طرح سے ہم 3 طرح کے نظام کی بات کریں، کیا بدلنا آسان ہے؟ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ نہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں تو ایگری نہیں کرتا اس چیز سے کہ ہم آہنگی کے لیے نصاب ایک ہونا چاہیے، ایک ہی طور طریقہ ہونا چاہیے. ہم مختلف لوگ ہیں، کوئی اردو میں بات کرتے ہیں، کچھ پنجابی میں کرتے ہیں، کوئی سندھی میں، کوئی پختون ہے، and so on and so forth. کچھ بلوچ ہیں، اور ان کا اپنا جو سیولائزیشنل ہسٹری ہے وہ بہت مختلف ہے. مجھے بلوچی زبان شاید نہ آتی ہو، لیکن مجھے اگر ان کے جو ان کا ادب ہے، جو ان کے باقی تخلیق کار ہیں، ان کی باتوں کا تو مجھے کم از کم کسی حد تک پتہ ہونا چاہیے. وہ میرے نصاب میں، چاہے وہ اردو میں ہے چاہے انگریزی میں، ضرور شامل ہونے چاہیے. لیکن اگر اپنی زبان میں بات کروں گا، مجھے بتائیے، ہم لوگ سب انگریزی اور اردو دونوں پڑھ کے ہم اپنے نظام تعلیم سے نکلے. اچھا، ایک تو یہ نظام تعلیم جو ہے نا، جس کو ہم نے ایک نشانے پہ رکھا ہوتا ہے، نظام تعلیم کے اندر سے بھی وہ لوگ نکل آتے ہیں جو کہ ہر طرح کے ایک اچھی سوچ لے کے چلتے ہیں. گراؤنڈنگ چاہیے، فاؤنڈیشن چاہیے. آپ کو استاد اچھے چاہیے جو کہ اس نظام تعلیم میں آپ کو دے سکے. سب کا خیال یہ ہے کہ اگر سب انگریزی اسکول ہو جائیں گے تو شاید ہمارے ٹیچرز بہت اچھے ہو جائیں گے. انگریزی اسکولوں میں ٹیچرز کی کوالٹی میرے خیال میں شاید کہیں پہ اچھی ہوتی ہوگی، ورنہ ہم ایک ریوڑ پیدا کر رہے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ تو پیدا نہیں کر رہے. جو کچھ ہم نے اپنی اردو زبان میں یا پنجابی میں، اگر آپ اس کی تاریخ اور ادب کے اندر جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کو تاریخ کو پڑھتے ہیں، ادبی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ادب کو پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نے وہاں سے سیکھا وہ مجھے تو انگریزی میں بھی نہیں ملا.
कैसे हम अपनी जुबानों से, अपनी तरीकों से हम क्यों दूर होते हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं एक अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आपके साथ इस तरह बात करता हूं, तो मेरे साथ एक उर्दू स्कूल का इतना माहिर सोच रखने वाला एक बेहतरीन थिंकर, मुझे वो क्यों मेरे साथ में उसके गुफ्तगू वो ना कर सके या मैं उससे ना कर सकूं? मेरा ख्याल है एक स्टेज वो आती है कि रिगार्डलेस ऑफ कैसी आपकी फाउंडेशन है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिक्री लेवल के ऊपर, जहां पर आपका गुफ्तगू का आपका, तो हम आहंगी का मतलब ये नहीं होता कि रेवड़ पैदा करो। हम आहंगी का मतलब ये है कि नस्बुल ऐन एक होना चाहिए, आपकी नीयत के अंदर फतूर नहीं होना चाहिए। अगर नस्बुल ऐन होगा, एक होगा, नीयत ठीक होगी, किबला एक तरफ होगा, उसके लिए हम आहंगी नहीं चाहिए। उसके लिए मुख्तलिफ सोचों के लोग इकट्ठे होकर जब एक गुलदस्ता बनेंगे तो उसके अंदर तकवीयत होगी। तो मैं नहीं समझता, मैं डिसएग्री करता हूं इस सोच से कि चूंकि हम आहंगी बनानी है, मुझे पता है बड़ी कहां से आती है और कौन ये बताता है, लेकिन ये गलत सोच है। लेट पीपल ग्रो मेंटली, क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो हम एक दूसरे की जगह बना पाएंगे, स्पेस दे पाएंगे एक दूसरे को। दुरुस्त हो गया जी। एहतराम के साथ इख्तिलाफ सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा, जो निसाबी तालीम में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जो निसाबी तब्दीलियाँ हैं, इनका मकसद क्या रहा आज तक का? तालीमी मयार बेहतर करना, कोई मखसूस बयानिया तश्कील देना? कुछ भी नहीं रहा ना मखसूस बयानिया कोई ऐसा तो फिर क्यों करते हैं निसाबी तब्दीली? करते रहते हैं ना, एक शौक है, एक एक्सरसाइज है तालीम की बेहतरी के नाम पर फंड्स को इस्तेमाल करने का तरीका है। मैं बिल्कुल इस बात पर इत्तफाक करता हूँ कि हमें अच्छे उस्ताद चाहिए, खा वो सरकारी स्कूलों के हों, खा वो मदरसे में हो, खा वो ओ लेवल हो, ए लेवल में हो। पहली बात तो है कि क्या हमारे पास ऐसे असातिज़ा हैं कि जो बच्चे को सिखा सकें बुनियादी माशी और माशरती चीज़ें। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे ना किताब और कायदा, और किताब और कायदा अगर मकामी ज़बानों में भी पढ़ाया जाए तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हमारे आइन में भी ये लिखा हुआ है, हमने बिल्कुल ये इस पर काम नहीं किया, ये अच्छा है। हम अलफ अनार तो लिखते हैं, अनफ अंगूर भी लिखते हैं, अलफ से आम भी लिखते हैं। अब आम कहाँ पैदा होता है बलूचिस्तान में, कहाँ आम पैदा होता है KPK में, तो अंगूर तो पैदा होता है बलूचिस्तान में। तो उनको तो समझ आती है, लेकिन उनको आम समझाने की कोशिश जो हम करते हैं ये गलत है। हमें सिलेबस वो बनाना चाहिए जो वहाँ के मुकामी हकीकतों के करीब हो। पहली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। असातिज़ा वो हों जो अबूर रखते हों। और फिर ये बात जो आप कहते हो कि सरकारी स्कूलों का बारे में बहुत अच्छा, मेरे एक दोस्त ने कहा क्या ढांचा है सरकारी स्कूलों का, कुछ भी नहीं है, मजाक है। तो इन चीज़ों को आप ठीक करें। और ये कौमी यकजहती की जब बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सबको ही ओ लेवल तालीम दे दें। मदरसों के बारे में सबसे ज़्यादा आप तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन सर अगर मदरसों के अंदर लाखों बच्चे जो पढ़ाए जा रहे हैं, आपने खुद बताया कि 2 करोड़ बच्चा ऐसा जिसको तालीम नहीं मिलती है, और उसको इसलिए नहीं मिल रही है कि उसके लिए वसाइल नहीं है। तो वो जो 50-60 लाख बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, हम उसको भी उस सिस्टम से बाहर निकाल लें। अलबत्ता उस सिस्टम की निगरानी करने की ज़रूरत है। निगरानी से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पे कोई आप एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी करें, आप ये निगरानी करें कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या उसमें वो चीज़ें हैं जिसकी हम यहाँ पे बैठे आज की महफिल में बात कर रहे हैं कि मुकामी चीज़ें होनी चाहिए, उसको इल्म हासिल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, अच्छे और बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, माशी और माशरती जो हम मांगी है वो पैदा की है। मैं तो ये समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना प्राइमरी स्कूलों के जो पढ़े हुए बच्चे हैं बड़े बड़े अहम ओहदों पे गए हैं, अगर हम अपनी तारीख उठा के देख लें। ठीक हो गया जी। इसके प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।